اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم انشاءاللہ العزیز چوتھے پارے کا 10واں رکوع مکمل کریں گے، تو چلیے نکال لیجئے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، تحقیق بے شک سن لی اللہ تعالیٰ نے بات ان لوگوں کی، قالوا ان اللہ فقیر، جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں، سنکتب، سو اب ہم لکھ رکھیں گے اس کو، ما قالوا، جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور جو خون کیے انہوں نے انبیاء کے ناحق، ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور کہیں گے کہ چکھو عذاب جلتی آگ کا۔ ربط آیات کے حوالے سے کہوں گی کہ آپ نے جو اس رکوع کی پچھلی جو آیت تھی، اس رکوع سے پہلے جو تھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، کہ جو خیال نہ کریں جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو دیا، تو یہاں پہ اصل میں خرچ نہ کرنے کی اور بخیل ہونے کی جو خرابیاں ہیں وہ بیان کی جا رہی تھی۔ تو اب یہ جو یہودی تھے نا، وہ صرف بخیل ہی نہیں تھے کہ پیسہ نہ خرچ کرتے یا پیسہ خرچ کرنے سے جان چراتے، بلکہ اتنے بدتمیز اور بدراہ بھی تھے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم سنتے تو مذاق اڑاتے، اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں غصہ خانہ کلمے بکنے سے بھی نہیں شرماتے تھے۔ چنانچہ جب یہ آیت اتری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا اچھا قرض، تو کہنے لگے لو جی اللہ تو ہم سے قرض مانگتا ہے، اللہ فقیر اور محتاج ہے اور ہم غنی اور مالدار ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم سے قرض کیوں مانگتا۔ حالانکہ ایک کوڑ مغز انسان کو بھی اگر بات سمجھائی جائے تو اس کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انفاق فی سبیل اللہ کو قرض اپنے اوپر کہا ہے، وہ اس کی انتہائی رحمت اور شفقت کا اظہار تھا، کہ ظاہر ہے کہ سارا مال دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اور پھر وہ اسے خرچ کس میں کرواتا ہے؟ اپنے ہی جو اس نے جو لوگ پیدا کیے ہوئے اپنے بندے جو ہیں اس کے، انہی میں، یعنی جس پہ ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ہی جیسے بندے ہوتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کو ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے اس طرح خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ کوئی نفع پہنچ سکتا ہے نہ کوئی نقصان۔ چلیں فرض کریں کہ اس کو ہمارے اس طرح خرچ کرنے سے اللہ کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، تب بھی جو مال ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہے، پھر حقیقی معنوں میں اس بات کو قرض کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیا ہی اس کا ہوا ہے۔ آپ اس کو چھوٹا سا یوں سمجھیں کہ آپ اپنی بیٹی کے پاس کوئی 5-10 ہزار روپیہ رکھوائیں اور پھر اس کو کہیں کہ جا 2,000 روپیہ جو ہے نا وہ دودھ والے کو لا کے دے دے، تو آپ جو ہے یا جو بیٹی ہے وہ یہ کہے گی کہ میری ماں تو مجھ سے قرض لے رہی ہے 2,000 روپے کا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ رکھوائے ہی آپ نے، ہیں ہی آپ کی، ملکیت ہی آپ کی ہے۔ آپ اپنی بیٹی سے بات سن لیں گی، یا اپنی بہو سے، یا کسی کے پاس بھی آپ نے رکھوایا ہو، یا بعض لوگ ملازموں کے پاس پیسے رکھوا دیتے ہیں کہ ان پہ سے گھر کا خرچہ چلتا رہے، تو اگر آپ کسی ملازم کو کہیں کہ جاؤ پرچون والے کی دکان کو 1,000 روپیہ دے آؤ ان پیسوں میں سے، تو وہ آپ کو یہ کہے کہ آپ تو میرے سے قرض لے رہے ہیں، تو فی بدی اس بات کی کوئی بھی گنجائش کہیں نکلتی ہے کہ آپ نے اس سے قرض لیا؟ کیونکہ وہ تھا ہی پیسہ آپ کی ملکیت۔ تو اسی طرح تمام چیزیں ہیں ہی اللہ تعالیٰ کی ملکیت، یہ تو اس کا کمال، فضل، کرم، احسان ہے کہ اس میں خرچ کا بہترین معاوضہ دینا بھی اپنے ذمہ خواہ میں لازم کر لیے، اور اتنا لازم کیا ہے، دیکھیں اسی کی دی ہوئی چیزیں اگر وہ یہ کہے کہ اس کو خرچ کرو فلاں جگہ، اور 1 روپے کا بھی ہمیں ثواب نہ دے جب بھی ہمیں خرچ ہی کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ اپنا ذمہ لے لیا کہ جو کوئی میری بات کے مطابق خرچ کرے گا، حالانکہ اسی کا دیا ہوا مال، اسی کی دی ہوئی جان، اسی کا دیا ہوا رزق ہے، تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس کو اپنے اوپر قرض بھی ٹھہرا لیا کہ یہ قرض ہے، کیونکہ قرض کیا ہوتا ہے کہ اس کو لازمی ادا کرنا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو پھر لازمی اس کو جو ہے وہ اس کے درجات بلند کروں گا، لازمی اس کو حسنات میں بڑھاؤں گا۔ مگر جو یہودی تھے وہ اپنی کور چشمی اور جو خبیث ان کے اندر ان کا چھپا ہوا تھا باطن، تو اس سے وہ اپنے خبیث باطن سے احسان ماننے کی بجائے ان لفظوں کی ہنسی اڑانے لگے، اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں مسخرہ پن کرنے سے باز نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری یہ باتیں اللہ نے سن لی ہیں، اس پر جو کارروائی ہوگی اس کے منتظر رہو، اور عام دستور اور ضابطے کے موافق یہ ملعون اور ناپاک اقوال تمہارے دفتر، جو گناہوں کے دفتر تمہارے بھرے پڑے ہیں، اس میں لکھ دیے گئے ہیں۔ کوئی بات بھی جو ہم منہ سے نکالتے ہیں نا، یہ ہم مسلمان بھی سمجھ لیں، وہ فوری طور پہ لکھ دی جاتی ہے، ادھر منہ سے لفظ نکلا ادھر لکھ دیا، اسی لیے بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے میں سمجھ فہم عطا فرمائے، آمین۔ کہ جہاں بات منہ سے نکلی تو لکھ دی گئی، تو وہ اس دفتر میں لکھ دیا گیا۔ تو اب جہاں تمہارے باقی کے ملعون اور ناپاک افعال درج ہیں نا، مثلا کون سے اعمال تھے ان کے؟ معصوم نبیوں کا ناحق قتل کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو تمہارے نامہ اعمال میں لکھ رکھا ہے، اور وہ نالائق نمونے جو تمہارے بڑے کام کر کے گئے اس کے اوپر تم راضی ہو، تو اس وقت جب یہ مثل تمہاری پیش کی جائے گی نا، تو پھر تم اپنی شرارتوں کا مزہ چکھنا۔ جس طرح تم نے تان و تمسخر اولیاء اللہ کے دل جلائے، اب عذاب الہی کی بھٹی میں بھی جلنا۔ جب کسی نیک کے اوپر تان تشنی کی جاتی ہے تو وہ آگے سے جواب نہیں دیتا کوئی بھی، بلکہ اس کا صرف دل جلتا ہے، دل میں اس کے میں جو ہے وہ رنجش پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جیسے ان کے دل جلائے تھے ایسے ہی اب تم بھی جلتی، آپ کا جو ہے وہ مزہ چکھو، عذاب الحریق، عذاب جلتی ہے آپ کا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا بندوں پر، یعنی جو کمایا تھا اب سامنے آ گیا، اللہ کے یہاں تو ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہے۔ کسی شخص کو بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ عام مسلمان یا ہم لوگ جو ہیں وہ سمجھنے کے لیے بس اتنی سی بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اگر ہم نیکی کریں تو وہ ہمیں 2 گنا 10 گنا 70 گنا 700 گنا پتہ نہیں کتنے گنا، اور پھر اس سے آگے کہتا ہے جتنا چاہے میں بڑھا دوں۔ لیکن جہاں بھی کہیں ہمارے ظلم زیادتی کا وہ آتا ہے تو وہاں پہ صرف وہ کہتا ہے کہ جتنا کسی نے کمایا اتنا ہی اس کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہاں سے ظالم ہو گیا؟ اگر وہ چاہتا تو جیسے ہمیں نیکیاں بڑھا دیتا ہے، نیکیوں کے درجات بڑھا کے دیتا ہے، نیکیوں کی جو کمائی ہے وہ بڑھا کے ہمیں پیش کرتا ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ظلم میں بھی کہہ دیتا ہے کہ جس نے یہ ظلم کیا اس کو 2 دفعہ سزا ہوگی۔ کوئی سزا نہیں ہے، اتنا ہی، مگر جتنا کمایا اتنا جتنا کیا۔ ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ ظلم کا بدلہ ایک ہی ہے اور نیکی کا بدلہ جتنا اللہ چاہے بڑھا دے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کہہ رکھا ہے، عہد لے رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول، ان کے یقین نہ کریں کسی رسول کا، حتی یأتینا، یہاں تک کہ نہ لائے، بقربان، قربانی، تأکلہ النار، کے کھا جائے اس کو آگ۔ اچھا قصہ کیا ہے کہ بعض رسولوں پہ جو ہے نا وہ یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا کہ قربانی یا کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کے نام کی نیاز کی تو وہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی۔ اب وہ آگ اس کو کھا جاتی تھی تو وہ علامت اس بات کی تھی کہ یہ جو ہے نا قربانی یا جو صدقہ جو خیرات کی تھی وہ قبول ہو گئی۔ چنانچہ جو موجودہ بائبل ہے اس میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ایسا ہی واقعہ مذکور ہے۔ اب یہود جو تھے وہ بہانہ پکڑتے تھے کہ ہم کو تو یہ حکم ہے کہ جس سے یہ معجزہ نہ دیکھیں اس پر یقین نہ لائیں۔ یہ محض جھوٹے بہانے تھے، اس قسم کا کوئی حکم ان کی کتابوں میں بھی موجود نہیں تھا، نہ آج موجود ہے، نہ ہر نبی کی نسبت یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اس کو یہ معجزہ ملا تھا۔ ہر نبی کو ڈیفرنٹ معجزے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو حالات تھے، جو اوقات تھے، ان کے مناسب حالات کے مناسب معجزات دیے تھے۔ تو لازم تو نہیں تھا کہ ہر نبی کو ایک ہی معجزہ دکھلانے کے لیے دیا جائے تو پھر ہی سچا ثابت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو کہہ دے کہ آ چکے تم میں کتنے رسول من قبل، مجھ سے پہلے، بالبیناتی، روشن نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم، اور یہ بھی کہ تم نے کہا فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے اگر تم سچے ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو یہاں پہ یہ چیلنج دیا کہ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو اور اسی خاص معجزے کے دکھلانے پر تمہارا ایمان لانا موقوف ہے، تو تم سے پہلے ایسے نبیوں کو تم لوگوں نے کیوں قتل کیا جو اپنی صداقت کی کھلی نشانیوں کے ساتھ خاص معجزے لے کر بھی آئے تھے، اور تمہارے اسلاف کا یہ فعل جس پر تم آج تک راضی ہو، کہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ سب تمہاری ہیلہ سازی تھی، ہٹ درمی ہے کہ کوئی پیغمبر جب تک خاص معجزہ نہ دکھلائے گا ہم نبی نہ مانیں گے۔ سوائے ہٹ درمی کے اس میں کیا چیز جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ صرف تم ہٹ دھرم ہو، ہٹ دھرم ہونے کی وجہ سے ان باتوں کو نہیں مانتے، ورنہ جو پچھلے پیغمبر ایسے معجزات لے کر آئے تھے تو کیا تم نے انہیں مان لیا تھا؟ تمہارے جو بزرگ تھے انہوں نے انہیں قتل بھی کیا اور پھر تم اس قتل پہ راضی بھی تھے، سارے کے سارے تم اس قتل پہ راضی بھی ہوئے، آج تک نسل در نسل راضی ہوتے چلے جا رہے ہو۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے مخاطب جو تھے وہ تو
یہود مدینہ تھے نا، اور قتل انبیاء کا واقعہ ان سے بہت پہلے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ تو اس آیت میں قتل انبیاء کا جرم ان مخاطبین کی طرف کیسے منسوب کیا گیا؟ وجہ یہ ہے، بڑی اچھی وجہ ہے، باریک وجہ ہے، اس کو سن لیجئے اور ہم اپنے طرز عمل پر بھی غور کریں کہ وجہ یہ ہے کہ یہود مدینہ اپنے سابق یہودیوں کے اس فعل پر راضی اور خوش بھی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خود بھی قاتلین کے حکم میں انہیں جو ہے نا وہ شمار کر دیا۔ اب دیکھیے کہ جو کوئی بھی کسی گناہ پر راضی ہوگا نا اور اس گناہ کے اوپر ناگواری کا اظہار نہیں کرے گا تو ایسا ہی ہوگا جیسے وہ جب گناہ ہو رہا تھا تو وہ وہاں پہ موجود تھا۔ اس کی تفسیر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے بیان کی ہے کہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کفر پر راضی ہونا کفر اور معیشت میں ہی داخل کر دیتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے بہت ساری باتوں میں جو کفر کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں نا، تو سن لیجئے کہ جب ہم اس طرح اظہار کرتے ہیں تو ہم اس کفر میں ہی شامل گنے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین پر کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو جو شخص وہاں موجود ہو مگر اس گناہ کی مخالفت کرے اور اس کو برا سمجھے تو وہ ایسا ہے گویا یہاں موجود ہی نہیں ہے، یعنی اس کے سامنے بری بات ہو رہی ہے تو وہ اس کو برا سمجھے، اس سے مخالفت کرے، اس کو ہٹانے کی کوشش کرے تو ایسا سمجھا جائے گا کہ وہ یہاں موجود ہی نہیں تھا اس گناہ کے وقت، اس کے کھاتے میں اس گناہ کا کوئی گناہ کا شائبہ سایہ کچھ نہ آئے گا، یعنی وہ اس گناہ میں شریک ہی نہیں ہے۔ اور جو شخص اگرچہ اس مجلس میں تو موجود نہیں ہے، یعنی جہاں پہ گناہ ہو رہا ہے وہاں تو موجود نہیں ہے مگر اس کے فعل سے راضی ہو تو باوجود اس کے کہ غائب ہے ان کا شریک گناہ سمجھا جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، آپ بھی غور کیجئے، میں بھی غور کرتی ہوں کہ ہم اپنی نجی زندگی میں کتنا کسی گناہ پہ خوش ہوتے ہیں یا بڑھاوا دیتے ہیں، تو اس سے پھر ہمارے لیے کیا نکلتا ہے کہ ہم بھی گویا اسی مجلس میں اسی گناہ میں شامل ہیں اور اس گناہ میں ہم حصے دار بن جاتے ہیں۔ تو گناہ پہ خوش ہونا یا اس کو بڑھاوا دینا یا اس گناہ پہ راضی ہونا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ میں شامل ہونے کے مترادف قرار دیا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ تجھ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رَسُولٌ، تو پہلے جھٹلا چکے تجھ سے پہلے، من قبلک بہت سے رسول، وَجَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ جو لائے نشانیاں، وَالزُّبُورِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ صحیفے اور کتاب روشن۔ اب اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر ان ملعونوں نے اپنی کج بحثی اور ہٹ دھرمی سے اپنا راستہ نہیں بدلا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلگیر نہ ہوں، نہ دوسرے مکذبین یعنی آپ کو جو جھوٹا کہتے ہیں ان کی پرواہ کریں۔ آپ سے پہلے کتنے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو صاف نشانیاں، معجزات، چھوٹے صحیفے، بڑی روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ انبیاء صادقین کی تکذیب اور معاندین کی قدیم عادت آ رہی ہے کہ آپ کوئی کچھ انوکھی بات پیش نہیں آئی، یہ ہیں ہی ایسے، ان کی گھٹی میں یہ بات پڑی ہوئی ہے، نبیوں پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں، ناک قتل کرتے ہیں، تو آپ دلگیر نہ ہوں۔ بہت سارے پیچھے نبیوں کو جو کچھ اتنی بڑی بڑی نشانیاں ان کے فرمائشی معجزے دے دیے تھے اس کے باوجود انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ وہ جتنے معجزات مانگتے تھے اگر وہ سارے معجزات بھی اللہ تعالیٰ فراہم کر دے نبی کے ذریعے تو بھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو چکھنی ہے موت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ، اور تم کو پورے ملیں گے، أُجُورَكُمْ یوم القیامت، بدلے قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، پھر جو کوئی دور کر دیا گیا دوزخ سے، وادخل الجنت، اور داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز، تو اس کا تو کام بن گیا۔ ومن حیات الدنیا، ایک کام بن گیا کا مطلب کہ وہ تو کامیاب ہو گیا۔ ومن حیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، مگر دھوکے کی پونجی، یعنی موت کا مزہ تو سب کو چکھنا ہے، چھوٹا بڑا جو بھی کوئی اس دنیا میں آیا ہے وہ دیر یا جلد یہاں سے جائے گا۔ پھر قیامت کے دن ہر جھوٹے سچے ہر شخص کو، گناہ گار ہے نیک ہے، اس کو اپنے اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ بھی مل کے رہے گا۔ پورا بدلہ ملنے کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دنیا میں قیامت سے پہلے بھی کچھ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں کوئی اذیتیں دنیا میں دی جائیں، کچھ آزمایا جائے، لیکن قیامت کے دن
पूरा बदला दिया जाएगा, फिर कुछ उसमें से छोड़ा नहीं जाएगा, ना कोई कमी की जाएगी। दुनिया में तो बहुत अल्लाह ताला हम पे सरफे नज़र कर रहा है ना। अगर हमारी हरकतों पे हमें पकड़ने में आए तो हदीस पाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अगर बंदों को फौरी उनके गुनाहों के सबब पकड़ने पे आए तो इस दुनिया में एक भी जानदार जिंदा ना रहे। ये तो अल्लाह ताला ने हमें सरफे नज़र कर रखा है ना, मोहलत दे रखी है, जिसमें अल्लाह ताला हमें तौबा की मोहलत भी देता है कि हो सकता है तौबा ही कर लें। फिर तौबा नहीं भी की तो हमें ज़िंदगी पूरी जितनी हमारी वहाँ लिखी हुई है वो सारी ज़िंदगी हमें यहाँ गुजारने का पूरा मौका दिया जाता है। सरफे नज़र कर रखा है अल्लाह ताला ने हमसे। फिर दुनिया की आर्जी जो बाहर ज़ाहिरी टिप टॉप है वो बहुत धोखा में डालने वाली चीज़ है। इस पे मफ्तून होके फिदा होके अक्सर बेवकूफ़ आखिरत से गाफिल हो जाते हैं। हालांकि इंसान की असली कामयाबी ये है कि यहाँ रहकर अंजाम को सोचे और वो काम करे जो अज़ाबी लाही से बचाने वाले और जन्नत तक पहुँचाने वाले हों। अब यहाँ पर आयत का ये जो हिस्सा है फ़क़द उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ा, जो जन्नत में दाखिल हो गया इसका तो काम बन गया। तो यहाँ पे उन बाज़ हम सूफ़ी जो इस तरह की तालीमात देते हैं, मुतवस्सिफ़ीन जो होते हैं, कि उनका भी रद्द हो गया, जो दावे करते थे कि हमें ना जन्नत की तलब है ना दोज़ख का डर। जन्नत की तलब क्यों नहीं है? जन्नत मिराज है, मोमिन की मिराज है, आखिरी जो नेमत, सबसे बड़ी नेमत जो हमें मिलने वाली है वो जन्नत ही है। जन्नत से बढ़ के कोई नेमत नहीं है। तो फिर जन्नत की तलब कैसे ना हुई? और दोज़ख से दूर रहना या दोज़ख से डरना कैसा ना हुआ? दोज़ख से दूर रहना, जन्नत में दाखिल हो जाना, यही तो असल कामयाबी है। कोई आला तरीन कामयाबी जन्नत से बाहर रह के नसीब नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने जन्नत में भी दर्जात बनाए हैं, हर एक का जो है उसके अमाल के मुताबिक उसको जन्नत मिलेगी। तो फिर जन्नत से बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो जन्नत की तमन्ना और दोज़ख से दूरी मांगना और इन दोनों रास्तों के लिए तैयारी करना ही हमारी असल मेराज होनी चाहिए। असल काम हमारा यही होना चाहिए कि हमारा रास्ता वो हो कि दोज़ख से हमें दूर करता जाए, जन्नत से हमें करीब कर दे। वो अमाल हमारी रूटीन में शामिल होने चाहिए। ना मुझे जन्नत से कोई गरज है, ना मुझे दोज़ख से डर लगता है, ये मुहावरा बिल्कुल बेकार है। आप अगर अल्लाह ताला की रज़ा चाहते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा, जन्नत का आखिरी इनाम, जन्नत का अल्लाह ताला ने जितने वादे कर रखे हैं उन सब में सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह ताला का दीदार है। और कुछ को दीदार डेली हुआ करेगा और कुछ को जुमे के जुमे हुआ करेगा, मरातिब के तहत, जिसका जितना मर्तबा अल्लाह ताला के नज़दीक होगा। तो फिर तमाम नेमतें, तमाम उखरवी सवाब जो है वो जन्नत से ही शुरू होना है और जन्नत में ही उसकी इंतहा है। तो फिर जन्नत की तलब कैसे नहीं है? दुआ मांगा करें, या अल्लाह ताला हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा, या अल्लाह ताला हमें दोज़ख की तरफ जाने वाले रास्तों से भी महफूज फरमा दे। कि दोज़ख इतनी बुरी चीज़ है, जब अल्लाह ताला ने कह दिया है कि जो कोई दोज़ख से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल हो गया तो इसका तो काम बन गया। तो फिर ये जो दुनिया की ज़िंदगी है कुछ नहीं है मगर धोखे की पूंजी। दुनिया में रह के किसी धोखे में ना चलो। दरअसल दोज़ख के इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत दिलनशीन चीज़ें हैं। हम उन दिलनशीन चीज़ों के दाम में फंस के दोज़ख के बिल्कुल करीब हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसी में जा डालने का हुक्म हमारे लिए हो। जन्नत के इर्द गिर्द पुरखार रास्ते हैं, मुश्किल रास्ते। उन मुश्किल रास्तों से भागते भागते हम जन्नत से बहुत दूर हो जाते हैं। तो दुनिया की अल्लाह ताला ने जो आयत के हिस्से में फरमाया ना कि दुनिया की ज़िंदगी क्या है, धोखे की पूंजी है। तो इस धोखे में, दुनिया की इस बहारों में, दुनिया की खूबसूरती में ना पड़े रहिए, ये धोखा है। यहाँ जितनी खूबसूरतियाँ आप तलाश करेंगे, जितने आराम के ज़राए तलाश करेंगे, ज़ाहिर है उनके लिए नाजायज़ की तरफ जाएंगे तो वो आपको सीधा भटका के बहुत भूल भुलैयों में से गुजार के ऐन दोज़ख के किनारे ला खड़ा कर देंगे। और जितना आप इस दुनिया में मुशक्क़तें उठाएंगे, जितनी आप इस दुनिया में अपने आप को, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है ये। तो दुनिया में जितनी आप तंगियाँ उठा लेंगे, उन तंगियों पे सब्र किया कीजिए, जज़ा और ख़जाना किया कीजिए। जितना आप सब्र करेंगे उतना आप जन्नत के इंशाअल्लाह अज़ीज़ करीब होंगे, क्योंकि जन्नत का रास्ता पुरखार है और दोज़ख का रास्ता पुरबहार है। दुनिया में जितने मज़े, जितने गुनाह हैं वो सब बड़े दिल को भाने वाले हैं और नेकियां करने के लिए बहुत दिल को तरद्दुद में डालना पड़ता है, उसके ख़िलाफ़ जाना पड़ता है, नफ्स के ख़िलाफ़ जाना पड़ता है। तो अपने नफ्स को जो है वो, अपने नफ्स को उसके ख़िलाफ़ जाने की आदत डालिए
کہ نفس تو ہمیشہ یہی کہے گا کہ سوتے رہو بیڈ پہ، فجر پڑھنے ہی نہیں ہے۔ نفس تو پرلذت چیزوں کی طرف ہی بھگائے گا آپ کو۔ حلال کی کمائی میں گزارا کرنے کا سوچیے، نفس کو یہاں مار لیجئے، انشاءاللہ العزیز آخرت کا بیڑا پار ہی پار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر پونجی دھوکے کی۔ لتبلون، البتہ تمہاری آزمائش ہے، کس میں؟ فی اموالکم وانفسکم، مالوں میں اور جانوں میں۔ ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب، اور البتہ سنو گے تم اگلی کتاب والوں سے، من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے، ومن الذین اشرکوا، اور مشرکوں سے، اذن کثیرا، بہت ساری بدگوئی۔ بدگوئی سے مراد یہاں کہ بری زبان، دل دکھا دینے والے جملے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ ہمت کے کام ہیں۔ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، مسلمانوں کو بتا دیا کہ آئندہ بھی تمہاری جان و مال اور تمہاری نفسوں میں تمہاری آزمائش ہوگی، ہر قسم کی قربانی تمہیں دینی پڑیں گی۔ قتل کیا جانا، زخمی ہونا، قید و بند کی تکلیف اٹھانا، بیمار پڑنا، اموال کا تلف ہونا، قارب کا چھوٹنا، اس طرح کی سختیاں ہمیشہ پیش آتی رہیں گی۔ پھر اہل کتاب اور مشرکین کی زبانوں سے بہت دل خراش اور دل آویز باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ ان سب کا علاج صبر اور تقویٰ ہے۔ اگر صبر اور استقلال اور پرہیزگاری سے ان سختیوں کا مقابلہ کرو گے تو بڑی ہمت اور اولو العزمی کا کام ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ یہ ہے بڑی ہمت کا کام ان ساری چیزوں پہ۔ اب دیکھ لیجئے ہماری جان، مال، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، اس پہ صبر کیجئے۔ کوئی عزیز اور اقارب بیمار پڑ جاتا ہے، اس پہ صبر کیجئے۔ گھر میں فقر و فاقہ کی نوبت آ جاتی ہے، اس پہ صبر کیجئے۔ کوئی بچہ آپ کا ریکوائرڈ رزلٹ نہیں لے کر آتا، اس پہ صبر کیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے نا، جانوں، مالوں، نفسوں سے۔ آپ نے فصل لگائی، اسے ایک دم ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا، اس میں نقصان ہو گیا، اس پہ صبر کیجئے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ آزمائشیں ہیں کہ ان آزمائشوں سے گزر کر ہی اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ اس وقت سینیریو چل رہا تھا غزوہ احد کا، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بتایا تھا نا کہ تمہیں اس لیے آزمایا گیا کہ تم میں سے خبیث اور جو پاک لوگ ہیں، طیب لوگ ہیں، وہ الگ الگ کر دیے جائیں۔ تو یہ جو آزمائش آتی ہے نا، یہ در حقیقت ہمارے اندر بہت ساری نئی چیزیں پیدا کرنے کے لیے آتی ہے کہ ہم اس آزمائش سے گزر کے مزید ایمان اور تقوی کے قریب ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ایمان کے راستے میں آپ چلیں، یہ تو چلیں جنگ کے سینیریو کی بات ہے، عموماً اس کا جو حکم ہے، جو عموم میں اگر اس آیت کو آپ داخل رکھیں تو جب بھی آپ کوئی نیک کام کریں گے نا تو لوگوں کی بد زبانی اور بدگوئی بڑی سننے کو ملے گی۔ کوئی بھی آپ اگر قرآن پاک ہی پڑھنا یا پڑھانا شروع کر دیا تو آپ کی نجی زندگی میں یہ بات 100 دفعہ آپ کو سننے کو ملے گی کہ ویسے تو آپ قرآن پڑھتے ہو، ویسے تو آپ قرآن پڑھاتے ہو۔ یہ ایسا سوئی کا ناکہ بنا دیا جاتا ہے کہ اس میں سے بار 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 آپ کو گزارا جاتا ہے۔ اس پر صبر کیجیے۔ اپنے وقت کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے وقف کیا ہے، اس سے آپ کا دنیا کا کوئی نہ کوئی کام ضرور چھوٹتا ہوگا، اس کے کام کے چھوٹ جانے پہ صبر کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ مشرکوں سے بدگوئی بہت سنو گے۔ تو اب مشرک تو نہیں ہے نا ہمارے ارد گرد، ہم تو مسلمان ہی ہیں نا سارے۔ تو ہم جو ایک دوسرے کو زبان کے تیر، مطلب داڑھی رکھ لی کسی نے، لڑکے نے، تو اس کو تو بڑا مولوی بن گیا، بس ایک داڑھی رہ گئی تھی رکھنے کے لیے۔ خاتون نے عبایا پہن لیا تو بس ایک یہی کام رہ گیا تھا، بھائی پتہ نہیں تم کیسے پہن لیتی ہو، مجھے تو گرمی بڑی لگتی ہے۔ تو ایسی باتیں جو دل کو دکھاتی ہیں، ایسی باتیں تو آپ کو اس راستے میں سننی پڑیں گی۔ لیکن جیسا میں نے پچھلی آیت میں بتایا ہے کہ پھر یہ ساری باتیں آپ کو لے جا کے کہاں کھڑا کر دیتی ہیں؟ اگر ان سب پہ صبر اور تقوی کے ساتھ آپ قائم رہیں تو پھر کہاں ہے؟ آپ جنت کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ ان باتوں پہ صبر کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، یہ ہمت کے کام ہیں، ایسے ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ اس راستے پہ چلیں گے تو ہمت تو دکھانا پڑے گی۔ ہمت دکھائیں گے اپنے آپ کے لیے، استقامت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے۔ ہمت بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، تو ثابت قدم رہنے کی اشد ضرورت ہے۔ خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عزم الامور، ہمت کے کام ہے، عزم چاہیے ان کاموں کو کرنے کے لیے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، اور جب اللہ نے لیا عہد کتاب والوں سے، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ اس کو بیان کرو گے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے واسطے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہ چپاؤ گے اس کو، فَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر پھینک دیا انہوں نے وہ عہد اپنی پیٹھ کے پیچھے،
वश्तरू बिही समनन कलीला, और ख़रीद किया इसके बदले में क्या, थोड़ा सा मोल, कलील मोल। फबिसा मा यश्तरून, तो बुरा है जो वो ख़रीदते हैं। यश्तरून, इश्तरा जो है वो बेचने और ख़रीदने दोनों के मायने में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया कि उलमाए अहले किताब से अहद लिया गया था कि जो अहकाम और बशारात किताबुल्लाह में हैं इन्हें साफ साफ लोगों के सामने बयान करना और कोई बात ना छुपाना, ना हेर फेर करके इनके मानी बदलना। मगर उन्होंने इस हुक्म की ज़र्रा भर भी परवाह नहीं की। दुनिया के थोड़े से नफ़े की खातिर सब बैदो पैमान तोड़कर अहकाम शरीयत बदल डाले। अल्लाह ताला की आयत में लफ्ज़ी मानवी तहरीफ़ात की। जिस चीज़ का जाहिर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, यानी पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत जो थी, उसी को सबसे ज़्यादा छुपाया। जिस कदर माल खर्च करने में बुखल करते थे, उससे ज़्यादा इल्म खर्च करने में भी बुखल करते थे, कंजूसी करते थे। और इस कंजूसी का मंशा भी क्या था कि उब्बे माल उब्बे जा, दुनिया की मोहब्बत के अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं था। अब यहाँ पे ज़िम्नन मुसलमानों को, अहले इल्म को मुतनब्बा कर दिया कि तुम दुनिया की मोहब्बत में फंस के ऐसा ना करना, ये बुरा है। थोड़ा मोल लेके ये बुरा ठिकाना अपने लिए ख़रीद रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत या दुनिया में दिए गए ओहदे या दुनिया में दी गई मालो दौलत चंद रोज़ा है, उस पर मफ्तून होके जो किताब के असल असूल कायदे थे वो इन लोगों ने भुलाए। तो मुसलमानों को ज़िम्नन इशारा यहाँ पे दिया गया कि तुम उन लोगों जैसे ना हो जाना। ला तहसबन्ना अल्लज़ीना यफ़रहूना, तू ना समझ के वो लोग जो खुश होते हैं, बिमा आतो, जो उन्होंने किया है अपने किए पर, वयुहिब्बूना, और तारीफ़ चाहते हैं, अय्युहमदू, कि उनकी तारीफ़ की जाए, बिमा लम यफ़अलू, जो उन्होंने नहीं किया, यानी बगैर किए उनकी तारीफ़ के पुल बांधे जाएँ। फला तहसबन्नहुम मफ़ाज़तन, तो मत समझ के छूट गए, मिन अज़ाबी, अज़ाब से, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब यहूदी मसले गलत बताते थे, रिश्वतें खाते थे, पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सिफ़ात और बशारात जानबूझकर छुपाते थे, फिर खुश भी बड़े होते थे कि देखो हमारी चालाकियों को कोई पकड़ ही नहीं सका। और ये भी उम्मीद रखते थे कि लोग हमारी तारीफ़ करेंगे, बड़े आलिम और दीनदार और हक परस्त लोग हैं। दूसरी तरफ मुनाफिकीन का हाल भी इन्हीं के जैसा था। जब जहाद का मौका आता तो घर में छुप के बैठ रहते। अभी आपने कुछ पढ़ा भी है, कुछ और आगे पढ़ेंगे, फिर अपनी इन हरकतों पे बड़ा खुश होते कि देखो कैसे हमने जान बचा ली। पीछे आपने जहाद में पढ़ा है ना, कहते थे कि क्यों निकले थे ये घर से, हमारे पास न रहते, हमारी तरह घरों में टिकते तो न मरते न मारे जाते। तो ये मुनाफिक लोग थे ना। तो जब ये खुश होते थे अपनी हरकतें करके कि देखो हमने कैसे जान बचा ली, झूठे बहाने कर ली। किसी ने कहा हमारे घर में कोई ज़ईफ़ बीमार है, किसी ने कहा हमारे घर खुले पड़े हैं, किसी ने कहा औरतों और बच्चों की तीमारदारी के लिए कोई नहीं पीछे रहेगा, इसलिए हम नहीं जा रहे। ये सारे हिले बहाने भी आप आगे भी जो ग़ज़वात आएंगे उनमें भी पढ़ेंगे। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद से वापस आते तो अपने गैर हाज़िरी के झूठे जो बहाने उज़र पेश करते थे, तो चाहते थे कि इस पर आपसे अपनी तारीफ़ करवाएं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नरम दिल थे, बहुत नरम, सबके बहाने सुनते थे, माफ़ फरमा देते थे सबके बहाने। आगे आप पढ़ेंगे, आगे ग़ज़वात आएंगे कि अल्लाह ताला ने फिर नबी से कहा कि नहीं माफ़ करना इनको, अल्लाह इनको हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा इनके झूठे बहानों की वजह से, कि तूने क्यों रुख्सत दी इन्हें जहाद में ना जाने की। तो गोया ये समझते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास झूठे उज़र करके, गैर हाज़िरी के झूठे बहाने पेश करके आपसे अपनी तारीफ़ करवाएं। तो इन सब बातों को, इन सब चीज़ों के बारे में बतला दिया गया कि ये बातें दुनिया और आखिरत में अल्लाह के अजाब से छुड़ा नहीं सकती। अव्वल तो ऐसे लोग दुनिया में ही जो है वो सब में ज़ाहिर हो जाते हैं, पा लेते हैं, अपनी किए का पा भी लेते हैं, और किसी वजह से यहाँ से बच भी गए तो वहाँ बहरहाल कोई तदबीर नहीं चलने वाली। अब इस आयत में भी तज़किरा यहूद और मुनाफिकीन का है, लेकिन सुना है मुसलमानों को भी गया है कि बुरा काम करके खुश ना हो और भला करके इतराएं नहीं, जो अच्छा काम किया नहीं इस पर तारीफ की उम्मीदवार ना रहें, बल्कि करने के बाद भी मदाह सराय की हवस ना रखें। अगर आपने अच्छा कोई काम किया और इस सेंस में किया कि लोग हमारी तारीफ करें, तो बस फिर उसकी तारीफ यहीं मिल चुकी, फिर क़यामत के दिन आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए कि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने बताया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुरान की तफसीर में बताया कि दुनिया में कितने ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रोज़े रखे होंगे, सूख सूख के कांटा हुए होंगे, महराबें पड़ी हुई होंगी, नमाज़ें पढ़ पढ़ के अपने नफ्स को बड़ा मारा हुआ होगा। यानी क़यामत के दिन जब वो आएंगे
تو ان کے نامہ اعمال میں ساری چیزیں ہوں گی، بڑے حج عمرے بھی ہوں گے، نفلی روزے بھی ہوں گے، ماتھوں پہ محرابیں پڑی ہوئی ہوں گی، جسم سوکھا کانٹے کی طرح ہوا ہوگا۔ یہ میں حدیث پاک کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو جب ان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا نا تو ان کو کچھ ان کو ہاتھ نہیں آئے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کے لیے کام کیے تھے نا کہ ہماری واہ واہ ہو، نمازیں پڑھی تھی کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، تو دنیا میں تمہیں نمازی کہا جا چکا، جاؤ اب اس کا کوئی بدل نہیں ہے یہاں۔ روزے رکھے کہ دنیا میں تمہیں روز بہت متقی، روزے دار اور پرہیزگار سمجھیں، دنیا میں تمہیں بہت کچھ کہا جا چکا، اب جاؤ تمہارے لیے یہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیجئے، جو بھی کوئی نیک عمل کرنا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، دنیا میں واہ واہ کے لیے نہ کیجئے۔ ہاں وہ شخص اس سے الگ ہے، اس سے مستثنا ہے کہ جو نماز کے وقت اٹھ کے مسجد میں چلا گیا، 4 لوگوں نے اسے دیکھا کہ تو نماز اذان ہوئی، اٹھ کے مسجد میں چلا گیا، اور بعد میں اس کے پیچھے کسی نے کہا کہ بھئی بڑا پکا نمازی ہے، دیکھو اپنا کام چھوڑ کے دکان بند کر کے بھی نماز کے لیے چلا گیا۔ اب اس شخص نے نہ ریا کیا تھا نہ دکھاوا کیا تھا، جس کا روٹین نہیں کہ وہ نماز میں جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اسے نیک نامی دی اور آخرت کی نیک نامی اس کی بالکل محفوظ ہے، بالکل شک نہ کرے۔ کوئی عورت اگر کسی کے گھر جا کے بھی نماز پڑھتی ہے، کسی سے ملنے گئی ہے، وہاں وضو کر کے وہ چلی گئی ہے اور جا کے اس نے جا نماز مانگا ہے، تو اب اس میں اس کا دکھاوا نہیں شامل ہوگا کہ اس نے دکھاوے کے لیے مانگا کہ میں بڑی نمازن ہوں، بلکہ اس نے اس لیے مانگا کہ اگر وہ یہاں بیٹھی رہی، باتیں کرتی رہی اور نماز کا وقت فوت ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ وہ نماز پڑھ لے، تو اس کا اخلاص پورا اس کو فائدہ دے گا۔ یعنی دنیا میں آپ کوئی نیک کام کریں اور کوئی آپ کو اچھا کہہ دے تو یہ اس بات کے معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے عمل سے روح نکال لی، ایسا نہیں ہے کہ عمل مردہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے، لیکن جس نے کیا ہی اس لیے ہے کہ آگے پیچھے نماز نہ پڑھے، جہاں 4 لوگ اکٹھے ہوئے وہاں نماز کے لیے چل دے، اور مقصد بھی یہ تھا کہ میں دنیا کو دکھا دوں کہ میں نمازی ہوں۔ یا نماز کو 4 لوگوں میں جب انسان ادا کرے تو بڑا سنوار کے ادا کرے، علماء نے اس کو بھی شرک کہا ہے کہ پھر تم یہ لوگوں کے دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، سنوار کے پڑھ رہے ہو، جب تم لوگوں میں پڑھ رہے تھے تو ویسے ہی پڑھتے جیسے تم تنہائی میں پڑھتے تھے۔ نماز کو خوب سنوار کے، خوب خشوع و خضوع کے ساتھ، خوب اس کی حقوق کی رعایت کر کے، نماز کا اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی لکھا ہے قائم کرنا لکھا ہے تو نماز کو قائم کیا کیجیے اپنی تنہائیوں میں بھی۔ اگر آپ تنہائی میں تو ایسے ٹھونگے مارتے ہیں مرغے کی طرح، ٹکرے مارتے ہیں اور کسی کے سامنے جما کے نماز پڑھ رہے ہیں اور دل میں یہ ہے کہ لوگ مجھے 4 نماز پڑھتے دیکھ رہے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلے میں اچھی نماز پڑھتی ہوں، تو آپ کا عمل روح سے خالی ہو گیا ہے۔ نماز کو اپنی تنہائی میں، عبادتوں کو اپنی تنہائی میں، اس کی بلندی تک، اس کی معراج تک ادا کیجیے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کے طلبگار رہیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے کہا ہے ہم اس طرح سے اس چیز کا حق ادا نہیں کر پائے، ہمیں معاف فرما دے۔ کوئی نیک عمل کر کے اس پہ زوم نہ کیجیے، بہت سارے نیک عمل یوں تنکوں کی طرح بہا دیے جائیں گے۔ ایک قرآن پاک کی آیت ہے کہ راکھ کی طرح اڑا دیے جائیں گے اعمال کے ڈھیر، کیونکہ وہ سارے اعمال جو تھے وہ اخلاص اور روح سے خالی تھے، یا ان کا ٹریک ہی ٹھیک نہیں تھا۔ آپ صبح سے شام تک کچھ نہ کھائیں پیئیں، روزے کی طرح رہیں اور پھر مغرب کے وقت کھا لیں، لیکن جب روزے کی نیت ہی نہیں کی تھی تو آپ کا روزہ تو نہیں ہوا نا۔ آپ بھوکے پیاسے اپنی کسی مصلحت کے تحت، کسی ڈائٹنگ پلان کے تحت رہ گئے ہوں گے، آپ نے صبح اٹھ کے روزے کی نیت ہی نہیں کی تھی۔ اسی لیے نفلی روزے میں نیت بھی شرط ہے کہ نیت کیجئے روزے کی۔ تو اپنے اعمال کی روح کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اَیُّحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، خواہ جو نہیں کیا ہے اس پر تعریف نہ چاہیں، کر کے بھی تعریف نہ چاہیں تو یہودیوں کی طرح بغیر کرے کی تعریف تو ہے ہی بہت برا کام۔ تو پھر ان کے لیے کیا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ وہ عذاب سے چھوٹ گئے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت زمین اور آسمان کی، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، یہاں سے وہاں تک، وہاں سے وہاں تک، جہاں بھی حد نگاہ آپ دیکھ لیں، جب اللہ ہی کا اختیار ہے تو مجرم پناہ کے لیے بھاگ کے کہاں جائے گا؟ جو ہر چیز پر قادر ہے تو وہ اس کی سزا اور جزا کے نفاذ پر بھی قادر ہے، اختیار میں بھی قادر ہے، تو اس سے کون باہر ہو سکتا ہے؟ تو گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کیے بغیر کہیں کسی عمل میں بھی کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے نیک اعمال میں اچھے، بہت اچھے اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ جو ہے وہ اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی زندگی میں ہمارے لیے ناکامی ہے، ناخوشگوار واقعات آتے ہیں، اس میں ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔